أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. وإن لك لأجرا غير ممنون. وإنك لعلى خلق عظيم. صدق الله العلي العظيم. سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ. قاری نعمان سیفی صاحب کی طرف سے کی گئی تلاوت کلام پاک کے ساتھ آج کی سحری ٹرانسمیشن کا آغاز. اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ملک کے معروف نعت خواں جناب جبران احمد صاحب اور ان کے ساتھ حافظ احسن رضا اویسی صاحب. سید ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ملک کے ممتاز عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں اور پروفیسر حفیظ اللہ بلوچ صاحب بھی آج ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے، اور اس نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میں اپنے خادم کو کتنی بار دن میں معاف کر دوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی اور اس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، میں اپنے خادم کو کتنی بار اس کی غلطیاں دن میں معاف کر دوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70 بار.
یعنی 70 بار آپ کا ملازم اگر دن میں غلطیاں کرے تو اسے معاف کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ہم کسی ایک غلطی کو معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری غلطیاں معاف کر دی جائیں۔ یعنی میں چاہتا ہوں مجھ سے اگر غلطی سرزد ہو جائے تو بس اس کے لیے فوری معافی مل جائے، لیکن کسی دوسرے کی معافی ہمارے نزدیک شاید اتنی اہمیت نہیں رکھتی جتنی ہم اپنے لیے معافی چاہتے ہیں، اور ہم اتنے لالچی اور خود غرض اس حوالے سے ہوتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سے جو مرضی جو کچھ سرزد ہو جائے ہمیں کوئی نہ پوچھے، قانون نہ پوچھے، ہم سے اگر کسی کے ساتھ بے انصافی ہو جائے تب بھی ہم سے کوئی نہ پوچھے، لیکن ہم اگر کسی کے ساتھ زیادتی کر ڈالیں، ہم کسی کا حق مار لیں، کسی کے ساتھ زیادتی کر لیں تو پھر ہم فوری معافی کے طلبگار ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر کہ جو یہ دعوے دار بھی ہوتے ہیں قانون اور انصاف کے، ان کا اپنا بھائی کسی کیس میں پھنس جائے تو فوری معافی کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن اگر کسی نے ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو پھر معافی دینا تو دور کی بات ہے، کسی صورت اس کی بات سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ ضیاء شاہ بخاری صاحب، پوری اسلام کی تعلیمات یہی ہیں، عفو درگزر، معاف کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے ہمیں سکھایا کہ لوگوں کو غلطیاں معاف کر دیا کرو، لیکن انسان اپنے لیے تو چاہتا ہے کہ اسے معاف کیا جائے، لوگوں کو معاف نہیں کرنا چاہتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑی خوبصورت میں سمجھتا ہوں گفتگو کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز فرمایا۔ ملک صاحب اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور مجھے آپ کی اس بات سے وہ واقعہ یاد آ رہا تھا جسے اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مصطح ان کے عزیز تھے، بڑے قریبی رشتہ دار تھے رضی اللہ عنہ، اور آپ کی صاحبزادی ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان پر الزام تراشی منافقین نے کی تو اس میں جو چند صحابہ اس وقت وہ کسی نہ کسی انداز سے متاثر ہوئے، تو ان میں مصطح بھی تھے، اور مصطح وہ تھے کہ جن پر حضرت صدیق بہت زیادہ ماہانہ اخراجات ان کو دیا کرتے تھے۔ تو جب ان کو پتا چلا کہ مصطح جس کے ساتھ میں اتنا تعاون کرتا ہوں یہ بھی اس میں ملوث ہے اس سازش میں، انہیں بڑا غصہ ہے بحیثیت ایک انسان، تو انہوں نے کہا کہ آج کے بعد میں قسم اٹھاتا ہوں میں کبھی اس کے ساتھ تعاون نہیں کروں گا۔ تو وہاں اللہ نے قرآن میں وہ بات کہی جو ابھی آپ فرما رہے تھے نا، کہ ہم پسند کرتے کہ ہمیں معافی مل جائے، اللہ سے بھی معافی مل جائے، بندوں سے بھی مل جائے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، معاف کر دیا کرو، درگزر کیا کرو۔ تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم جب یہ پسند کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، تم بھی اللہ کی مخلوق کو معاف کرنا پسند کیا کرو۔ تخلقوا باخلاق اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اللہ پاک کی صفات ہے نا وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی اپنی اپنی بساط اور طاقت مطابق کوشش کیا کرو۔ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، تو ہمارے اندر یہ صفت آنی چاہیے، یہ ہماری اخلاق کریمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ ابھی جو آیات طیبات سیفی صاحب نے پڑھی ہیں اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، قسم اٹھا کر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، ہم نے آپ کو خلق عظیم کا حامل بنا کر بھیجا ہے، مالک بنا کر بھیجا ہے، اور آپ فرماتے ہیں مجھے مکارم الاخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کے اللہ نے بھیجا ہے، اور 4 عناصر کا نام ہے اخلاق عالیہ۔ امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں ان میں آخری بات یہ چوتھی وہ ہے کسی کی غلطی کو معاف کر دینا، وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَعَارِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے، عیینہ ہے، اور یہ دیہاتی آدمی تھا، اس نے آگے کہا واللہ یا امیر المؤمنین واللہ ما تعطینا بالجزل ولا تحکم فینا بالعدل، نہ تو ہمیں وافر چیزیں دیتا ہے نہ عدل و انصاف سے فیصلے کر۔ تو جلالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چہرہ سرخ ہو گیا۔ حضرت حر وہاں موجود تھے، انہوں نے جو بات کہی نا ملک صاحب وہ دل کو ہلا دیتی ہیں۔ انہوں نے کہا یا امیر المؤمنین، دیکھا نا بھی مارنے لگے اس کو، تو عرض کرنے لگے یا امیر المؤمنین ان اللہ تعالی قال لنبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خذ العفو وامر بالعرف وعارض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب علیہ السلام سے فرمایا تھا، اپنے محبوب علیہ السلام، یہ جملہ جب کہا نا حسن بن فروخ کا غصہ وہی ختم ہو گیا۔ کیا جملہ تھا! یہ غصے کی جو بات کر رہے ہیں بلوچ صاحب، انسان کو جب غصہ آتا ہے پھر شاید معاف کرنا اس کے لیے زیادہ مشکل ہوتا ہے، غصے کی حالت میں عفو درگزر کیسے ہو؟ دیکھیں مزہ تو تب ہی ہے نا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل پہلوان وہ ہے کہ جو شدید غصے میں اپنے اوپر کنٹرول کر لے، وہ پہلوان نہیں ہے جو جسمانی طور پر بڑا اٹا کٹا ہو اور اپنے مخالف کو دشمن کو بچھاڑ رہا ہو۔ اصل پہلوان وہ ہے کہ وہ قادر بھی ہے کہ وہ بدلہ لے سکتا ہے، اس کے پاس استطاعت ہے، وسائل ہیں، انوائرمنٹ ہے، اس کے باوجود وہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا
حدیث میں آتا ہے کہ ارحموا فی الارض یرحمکم اللہ فی السماء، کہ تم اہل زمین پر رحم کرو، اللہ آسمان پر رحم فرمائے گا۔ اور اگر ہم یہی چاہتے ہیں کہ ہم معاف ہمیں کر دے، دیکھیں ہمارا ایک آدھا مجرم ہوگا یا گناہگار ہوگا، کسی ایک نے ہمارے ساتھ غلطی کی ہوگی، اللہ کے کتنے مجرم ہیں، اللہ کے کتنے گناہگار ہیں، کتنے مخطی ہیں، کتنے مسیح ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو معاف کرتا ہے۔ اور یہ رمضان شریف کے اندر جو دو بالخصوص مواقع ہیں، ایک جو ہے افطاری کا وقت اور ایک سحری کا وقت، حدیث میں آتا ہے کہ اِنَّا لِلَّهِ عُتْقَاءَ كُلَّ يَوْمٍ، اللہ تعالیٰ ہر روز معاف کرتا ہے، اور روایت میں آتا ہے کُلَّ لَيْلَةٍ، ہر رات کو معاف کرتا ہے، اور معافی کے دو مخصوص اوقات ہیں۔ ویسے تو اللہ ہر وقت معافی جب بھی کوئی مانگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے سحری کا وقت، هَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرْ لَهُ، کوئی ہے بخشش مانگتا، کسی کو معافی چاہیے، آؤ مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہم تو مائل بکر ہیں، میں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کو راہ رب منزل ہی نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں ہمارے گناہ معاف ہو جائیں، ہماری بخشش ہو لوگوں کے جائے، گناہ معاف تو کرنے، ہم لوگوں کو لوگوں کی غلطیاں معاف سیکھیں، کرنی پڑیں گی۔ وہ ان کو معاف کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا، اللہ خوش ہوتا ہے کہ اور دیکھو یہ غصے میری کی صفت حالت ہے۔ میں معاف کرنا زیادہ اجر ہے اس کا، بہت زیادہ اجر ہے، حتیٰ کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے کہ یہ تو میری صفت ہے، ٹھیک، اور یہ میری صفت پر عمل بندہ کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا صفت ہے؟ رحمت للعالمین، اللہ، کہ وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ رب العالمین ہے۔ اور اللہ کے ہاں معاف کرنا، گناہوں کو معاف کرنا، اور ہر ایک کو چاہے اللہ کا کوئی ماننے والا نہ مانے، رزق دے رہا ہے، معاف کر رہا ہے، موقع دے رہا ہے، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ کے ہماری بخشش ہو جائے، بہترین اس کا یہ حل ہے کہ ہم لوگوں کو معاف کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ جب ہمارا یہ عمل دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اس بندے کو معاف کر دیتا ہے کہ جو خود دوسروں کو معاف کرتا ہے۔ چلو سب ایک چھوٹی سی کمرشل بریک لے لیں، کمرشل بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو سے یہیں سے جاری رکھیں گے۔ کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا، نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ، مگر عرش نشین ہے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے، ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے۔ ہر ایک کو میسر کہا اس در کی غلامی،
کہ اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے، دل گیا کنار نظر سوئے مدینہ، دل گریا نظر سوئے مدینہ، آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، آزم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے، ماشاءاللہ جی جبران صاحب ماشاءاللہ بہت خوبصورت جی۔ ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب، اللہ نے انتقام پر معافی کو فضیلت دی ہے، اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈال دیں۔ یقیناً یہ تو نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اس آیہ مبارکہ کی خود تفسیر بیان فرمائی، جس میں اللہ فرماتے ہیں ان تبدو خیرا او تخفوہ او تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا۔ تم چاہے بلائی کو زہر کر کے کیا کرو یا چھپا کے کیا کرو، اور صاحب فرمایا اخلاق حمیدہ میں اعلیٰ ترین اخلاق یا او تعفو عن سوء، کسی کی خامی کو، کسی کی کوتاہی کو، کسی کی غلطی کو معاف کر دیا کرو۔ اور آگے جملہ کہنا قرآن پاک میں ملک صاحب اللہ پاک نے بڑا عجیب فرمایا، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا۔ یاد رکھو اللہ کی معافی اور تمہاری معافی آپس میں جڑی دو چیزیں ہیں، ادھر تم معاف کرو گے ادھر اللہ معاف کر دے گا۔ جو اللہ کے بندوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ انہیں معاف کر دیتا ہے۔ انسان نے زندگی میں پتہ نہیں کتنی خود غلطیاں کی ہوتی ہیں، اور غلطی معاف کرنا پتہ کس کا کام ہے؟ ہمارے اسلاف نے ایک بڑا عجیب جملہ لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ اکبر العفو والتسامح من صفات الاقویاء لا من صفات الضعفاء۔ معاف کرنا یہ کمزوروں کی صفت نہیں ہوتی، جو بیچارے خود پہلے کمزور ہیں، جن پہ خود ظلم ہو رہا ہے، جو نہ بدلہ لے سکتے نہ بدلہ لے سکتے، معاف کرنا یہ اقویاء کا کام ہے۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی حدیث، اس کی تفسیر خود بیان کی نا، وہ بھی ذرا سنیے۔ قسم اٹھا کے فرمایا نہیں پا رہے، آقا نہ بھی قسم اٹھائیں تب بھی آپ کی بات سچی۔ آپ فرماتے ثلاث اقسم علیہن، میں تمہیں تین باتیں قسم اٹھا کے بیان کرتا ہوں، قربان جائیں۔ یہ صرف اس لیے انداز اختیار کیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ قیامت تک میری امت کو سمجھ آ جائے کہ میں کتنی بڑی بات کرنے لگا ہوں۔ تین باتیں بیان کی۔ پہلی بات ما ناقصا مال عبد من صدقہ، صدقہ و خیرات کرنے سے مال کبھی کم نہیں ہوتا۔ اندازہ لگائیں، ہمیں یقین ہے نبی پاک نے قسم اٹھا کے یہ فرمایا۔ دوسرا فرمایا ما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، جو بندہ دوسرے بندے کو معاف کر دیتا ہے نا، میں اللہ کا رسول قسم اٹھا کر کہتا ہوں اللہ اس کی عزت میں اور اضافہ کرتا ہے۔ معافی دینے سے عزت، فضیلت آپ نے لفظ بولا، فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے، عزت میں اضافہ ہوتا ہے، نبی پاک نے قسم اٹھا کے بیان فرمایا۔ اور تیسرا فرمایا معافی دینے سے بندہ جو ہے یہ عاجز شمار ہوتا ہے۔ ما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جو اللہ کی خوشنودی کے اصول کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کے لیے دوسروں کو معاف کر دیتا ہے نا، تواضع اختیار کر لیتا ہے، اللہ اس کو اور بلند کر دیتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے شروع میں فرمایا تھا نا
کہ ہم اپنے ملازموں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں صحیح معاف بات۔ کرنے کے لیے تیار نہیں. ڈنڈا لے وہ کے بیٹھ جاتے فرماتے ہیں۔ خدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں 10 سال بچپن میں رسول اللہ کے پاس رہا، 10 سال. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، میں بچہ تھا، مجھ سے نقصان بھی ہو جاتے، برتن ٹوٹ جاتے تھے. ما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف قط، مگر میرے آقا نے مجھے جھڑکنا تو درکنار کبھی اف تک نہ فرمایا. ایک نے مجھے کسی ضروری کام بھیجا، میں بچہ تھا، باہر نکلا تو میری عمر کے بچے کھیل رہے تھے، میرے عزیز و اقارب کھیل رہے تھے، میں بھی ان کے ساتھ کھیلنے لگ گیا. مجھے بھول گیا کہ میرے آقا نے مجھے کسی کام بھیجا. آقا انتظار کرتے رہے، بالآخر میری تلاش میں انتظار کر کے نکلے تو مجھے کھیلتے ہوئے دیکھا، چپکے سے پیچھے سے آئے اور آقا نے آ کر انداز دیکھیے، کیا شفقت ہے ملک صاحب، کیا رحمت ہے، کیا رحمت ہے. میری آنکھوں کے اوپر ہاتھ رکھ لی ہے. کہتے ہیں نبوت کے دست مبارک کی ٹھنڈک اور خوشبو سے اور نرمی اور ملائمیت سے مجھے احساس ہو گیا یہ میرے آقا کا ہاتھ ہے. میں نے پیار سے ہاتھ ہٹایا، آقا کی طرف دیکھا تو فرمایا انس میں تجھے کام بھیجا تھا. کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا تو میں نے نا وہاں سے یہ کہہ کے دوڑ لگا دی، الآن اذهب یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا میں ابھی جا رہا ہوں. یہ کہہ کے میں نے دوڑ لگائی اور آگے جا کے میں نے پلٹ کے دیکھا آقا کے چہرے کا انداز کیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا میرے آقا مسکرا رہے ہیں. اللہ تو یہ اسوہ پیغمبر ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر عمل، ہر ادا کو ہمیں اسوہ سمجھنا چاہیے. بالکل ٹھیک. اللہ کی صفات میں بلوچ صاحب رحمانیت کا غلبہ ہے یا جلالیت کا؟ یقیناً اللہ کا اصل تعارف ہی رحمان اور رحیم ہے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی یہ ساری صفات ہیں، جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، مگر اللہ تعالیٰ ہمیں ڈراتے آپ زیادہ ہیں. نہیں، میں دراصل اللہ تعالیٰ کا اصل تعارف جو ہے وہ رحمان اور رحیم ہے. میں نے ڈرایا نہیں، پہلے شروع ہی وہاں سے کیا. نہیں مولوی ڈراتے بڑے ویسے. پتہ نہیں آپ کن مولویوں پر پڑے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم. اللہ کو کیا ضرورت ہے لوگوں کو مارنے کی؟ اللہ نے یہ کراؤن آف کریشن عذاب دینے کے لیے پیدا کی ہے. بالکل صحیح. یہ قرآن کی آیت ہے. اللہ کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. اللہ بڑا قدردان ہے. بالکل ٹھیک. اللہ کے سامنے اگر ایک دفعہ بھی بندہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، رب اغفر لی خطیئتی لا یوم الدین، اللہ مجھے قیامت والے دن معاف کر دینا. اور ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اس کے اوپر پردہ ڈالتا ہے، اشتہار نہیں، اپنے تعارف نہیں کرواتا میں نے یہ کیا وہ کیا، بڑھ چڑھ کے نہیں بتاتا. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کے سامنے اس کا حساب و کتاب لے رہے ہیں اور اس کے اوپر پردہ ڈالا ہوا ہے. کسی کو نہیں پتا اس بندے کا حساب کیا ہوا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ گناہ تو نے کیا، یہ گناہ کیا، یا اللہ کیا ہے. اللہ پردہ ڈال دیتے، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ اس کے ساتھ معاملہ کیا ہوا ہے. اللہ کہتے ہیں تو نے دنیا میں اپنے عیبوں پر خود پردہ ڈالا، آج میں نے تیرے عیبوں پر پردہ ڈال کے تمہیں جنت میں ڈال دیا. یعنی اللہ تعالیٰ تو ستار ہے، اللہ ستار العیوب ہے. اور آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ، اور قرآن مجید میں آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ جب ان کے بھائیوں نے، کتنا بڑا وہ واقعہ ہے کہ وہ ان کو بچے کو ذبح کرنے کا وہ جو ڈرامہ کرتے ہیں، خون جو ہے وہ ایک بھیڑیے کا اس کو لگا دیتے ہیں اور پھٹی جو ہے قمیض بھی لے آتے ہیں، سارا کچھ واقعہ ہے. اور پھر جب وہ بادشاہ بھی بن جاتے ہیں، مصر کے جو ہے وہ تخت کے اوپر بیٹھے ہیں، اور جب بھائی آتے ہیں اور اس بات کا ساری بات کھل جاتی ہے تو فرمایا کہ اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا. اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ عمل دیکھیں کہ جب مکہ فتح ہوتا ہے، جس مکہ سے آپ جاتے ہوئے رو رو کر پیچھے دیکھ رہے تھے، مکہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں یہاں سے جاؤں، مگر تیرے رہنے والے محمد کو یہاں رہنے نہیں دیتے صلی اللہ علیہ وسلم. آج فاتحانہ انداز سے بطور کمانڈر ان چیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کفار سامنے کھڑے ہیں، پریشان ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ جاؤ میں اپنے بھائی یوسف کی طرح آج تمہیں اسی طرح معاف کرتا ہوں جس طرح یوسف نے کیا تھا. انتم الطلقاء لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کیا اور تمام کافروں کو معاف کر دیا سوائے چند ایک کہ جو اپنے ظلم اور نبی کی توہین میں بہت آگے بڑے ہوئے تھے، ان کے علاوہ سب کو آپ نے معاف کر دیا. بہانہ بنایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی اسی کو معاف کیا، جو گھر کا دروازہ بند کر لے میں نے اس کو بھی معاف کر دیا. عام معافی کا یہ اعلان تھا. آپ اندازہ کریں کہ جس ہم اس نبی کے امتی ہیں جو معاف کرنا حتیٰ کہ اس موقع پر ایک صحابی نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج لوگوں کے جو گردنیں اڑانے کا دن ہے، آج خون بہانے کا دن ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر آپ نے فرمایا نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج تو رحمت کا دن ہے، آج تو معافی کا دن ہے. سر ایک بریک لے رہے، بریک سے جب واپس آئیں گے تو اس پہ بات کریں گے کہ انسانی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں معاف کرنے کا سب سے بڑا واقعہ کون سا ہو سکتا ہے، اس پہ بات کریں گے. اب شارٹ بریک.
سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائے، کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہاں تھی یہ پر خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ بخاری صاحب، جو بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ اسلامی تاریخ میں افو درگزر کی سب سے بڑی مثال کون سی ہو سکتی ہے؟ ملک صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ای الناس اشد بلان یا رسول وسلم، اللہ کے رسول سب سے زیادہ کن لوگوں کے ساتھ ظلم و ستم ہوا؟ تو فرمایا الانبیاء، اللہ کے نبیوں کے ساتھ۔ پھر فرمایا جتنا جتنا کوئی انسان نبیوں کے قریب ہوتا جاتا ہے اس قدر اس کی آزمائشیں بڑھتی جاتی ہیں، لوگ اس کے ساتھ زیادہ بے انصافی کرتے ہیں۔ اور پوچھا آپ کی زندگی میں سب سے پریشانی والا اور آپ کو دکھ والا دل کون سا آپ نے دل محسوس کیا؟ یقیناً مکے کی زندگی آپ کی ساری اس طرح کی تھی، تو آپ فرمایا میری پوری زندگی میں میری سب سے بڑی آزمائش کا دن طائف کا دن تھا، جب میں طائف کے میدان میں کھڑا تھا، بازار میں کھڑا تھا، لوگوں سے کہہ رہا تھا ایھا الناس اذکروا لا الہ الا اللہ تملک الارض والعجم، ہم فقیروں سے دوستی، جیسے شاعر نے کہا، نبی پاک تو خیر بادشاہ تھے دو جہانوں کے، وہ شاعر کہتا ہے کہ ہم فقیروں سے دوستی کر لو، گر سکھا دیں گے بادشاہی کا۔ آقا فرما رہے تھے کہ آؤ میری بات مان لو، تملک الارض والعجم، عرب و عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے، تفلحوا فلاح پا جاؤ گے۔ اور جواب میں پتھرو کیا گیا آپ کے اوپر، اتنا زیادہ پتھرو کیا گیا کہ سر مبارک سے خون بہنا شروع ہوا، داڑھی مبارک لہو سے تر ہو گئی، سارا لباس خون سے تر بتر ہو، قدموں تک نالین شریفین آپ کے تلووں سے چمڑ گئے۔ اس حالت میں آپ زمین پر بیٹھ گئے، اس قدر آپ یعنی مضروب ہوئے، اور ظالموں نے پھر آپ کو پکڑ لیا۔ البدایہ والنہایہ میں راوی کا نام ہے عبد الرحمن،
وہ کہتے ہیں میں ابھی اس وقت مسلمان نہیں تھا, میں بازار میں گیا تھا سودا لینے, نوجوان تھا, تو میں نے رش دیکھا نا, اور لوگوں کی بدتمیزی دیکھی, میں نے کون ہے یہ, آگے بڑھ کے دیکھے انتہائی خوبصورت چہرے والا, انتہائی میٹھی زبان والا, اور وہ تلاوت کر رہا تھا والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. کہتے ہیں میں نے یہ سورت جو ہے نبی پاک سے طیف کے بازار میں سنی تھی, اسی وقت مجھے یہ یاد ہو گئی, حالانکہ میں بھی صحابی اور مسلمان نہیں ہوا تھا. کہتے ہیں پھر دوبارہ انہوں نے کھڑا کر لیا, پھر آپ کو پتھراؤ کیا, اور آپ کو اس طرح مارتے ہوئے, آوازیں کستے ہوئے آپ کو طیف سے باہر نکال دیا گیا, اور آپ جا کر ایک باغ کی دیوار کی اوٹ میں بیٹھ گئے. خود فرماتے ہیں میں نے اپنے سر پر بادل کا سایہ محسوس کیا, صحیح بخاری کے اندر حدیث, فنظرت فیہا, تو میں نے دیکھا جبریل امین ہے, فائدہ وہ جبریل, اور ان کے ساتھ پہاڑوں کا فرشتہ تھا, ان کا ھذا ملک الجبال. معافی کی بات آپ نے پوچھی نا, اس کائنات کی تاریخ میں سب سے بڑی معافی, تو فرمایا یہ پہاڑوں کا فرشتہ آیا لتامروا بما شئت, آپ جو بھی ان سے انتقام لینا چاہتے ہیں نا, ان بدتمیزوں سے, ان غیر مہذب لوگوں سے, ظالموں سے, استحصالیوں سے, تو آپ بس اشارہ کر دیں. انہوں نے تو آپ کو پتھر مارے نا, یہ جواب میں اخشبین نام کے دو بڑے بڑے پہاڑ اٹھائے گا اور ان ساری بستی کے اوپر برسا دے گا. وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا معافی کی بات سنیے ذرا, فرمایا لا 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 بل ارجو اللہ ان یخرج اللہ من اصلابہم من یعبد اللہ وحدہ. نانا جبریل نانا, میں دنیا میں پتھر کھا کر پتھر مارنے والا بن کر نہیں آیا, اور میں گالیاں سن کر بددعائیں دینے والا بن کر نہیں آیا. میں تو اللہ سے یہ دعا کر رہا ہوں, یا اللہ جنہوں نے مجھے پتھر مارے ان کی نسل کو توحید والا بنا دے, ایمان والا بنا دے. ملک صاحب اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا ہے. میں جب مدینہ یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, ایک دفعہ میں ریاض سے واپس آ رہا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ, اتفاق ایسا ہوا جب ہم طیف میں داخل ہو رہے تھے نا, فجر کا ٹائم تھا, اور فجر وہ پہاڑی علاقہ, طیف کا علاقہ, تو پہاڑی کوئی اونچا کوئی نیچا مقام تھا, ادھر سے آواز آ رہی تھی مسجد سے, ادھر سے آ رہی تھی, صبح صبح کا ٹائم, اشہد ان محمد رسول اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے, یا اللہ یہ وہی لوگ ہیں جن کے آباء و اجداد نے میرے آقا کو دکھ دیا, آج میرے آقا کی دعا کی برکت سے انہی کی اولاد اٹھ کر اپنے بستر چھوڑ کر مسجدوں میں آ کے فجر کے ٹائم اس نبی پاک کا نام بلند کر رہے ہیں. تو یقیناً یہ معافی جو سب سے بڑی, آقا فرماتے ہیں سب سے بڑی آزمائش طیف کی, اور معافی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی وہ طیف کے لوگوں کے لیے تھی. ایک صاحب بریک لینی پڑ گئی, بریک لیتے ہیں اور واپس آئیں گے تو پھر اس پہ بات کریں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں آئیں, اس پر حضور کا رد عمل کیا تھا, اور آج ہم چھوٹی چھوٹی تکلیف پہ کس طریقے سے بلبلا اٹھتے ہیں, اس پہ بات کرتے ہیں.